السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے. ایک نئے سنڈے کامنٹ باکس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی مجلس نمبر 198 198 نمبر کی مجلس کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور اس وقت ہم قطر کے سفر پر ہیں. ہمارے رفیق سفر عزیز دوست جناب مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب ہیں، ان سے بھی ہم جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس سفر قطر کے دوران آج کے ہمارے میزبان مکرم ہمارے عزیز اور رفیق دوست جناب مولانا نذیر صاحب، جو مسجد کی قطر کی ایک مسجد کی مرکزی امام ہیں، اونچی پوسٹ پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں اور ان کو مزید ترقیات سے نوازے. بہرحال سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے. شہناز بانو پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی اوابین کی نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، یہ دوسری نیت ملا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، آپ اگر اوابین کی نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں آپ صلاۃ التوبہ کی نیت کر سکتی ہیں، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر سکتی ہیں. یعنی جو نفلی نمازیں ہیں تو اس میں آپ توبہ، صلاۃ الحاجت، اس طرح کی اور بھی جو جیسے نماز شکرانہ لوگ پڑھتے ہیں تو اس طرح کی نیتیں کی جا سکتی ہیں. یعنی فرض کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں ملا سکتے، جی. لیکن نوافل میں ایک سے زائد نیت ملا سکتے ہیں. جی. اس کے بعد ہمارے عزیز دوست جناب مولانا نذیر صاحب جو یہاں کے امام صاحب ہیں، تو ان سے ہم تھوڑا سا ان کا مختصر سا یہاں کا قطر کا سفر جانیں گے کہ مولانا کتنے سال سے یہاں پر ہے اور قطر کے دینی احوال کیا ہے. مختصر سا مولانا بتائیے تاکہ جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ یہاں قطر آئیں، ہم بھی امامت کریں، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی، میں الحمدللہ 2009 میں قطر آیا ہوں. مجھے تقریباً سے ہو رہے ہیں الحمدللہ. میں یہاں پر نائب امام ہوں الحمدللہ. یہاں قطر میں بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے اور دینی ماحول ہے الحمدللہ. وزارت الاوقاف میں اگر کوئی شخص آنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے حافظ ہونا ضروری ہے ان کے لیے، امتحان کے لیے. جی، حافظ ہونا ضروری ہے. تو اگر حافظ ہیں تو وہ انشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں آن لائن، یعنی اپلائی کر ان کو تاریخ ملے گی امتحانات کی، تو انشاءاللہ. تو آپ کتنے سال سے مولانا یہاں پر؟ مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی خدمات ہے. 15 سال سے کسی جگہ خدمت میں، دینی خدمت میں لگنا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. آپ حضرات سے بھی خصوصی دعا کی درخواست ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اپنے اساتذہ کرام سے محبت رکھنا، ان کی خدمتیں کرنا. ماشاءاللہ انہوں نے ہاسوٹ میں بھی کتنے سال پڑھا مولانا آپ نے؟ ہاسوٹ میں بھی 10-12 سال. 10-12 سال ماشاءاللہ انہوں نے ہاسوٹ میں بھی گزارے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ کرام کو بھی اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. جو انتقال فرما گئے ہمارے خصوصاً حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام اساتذہ کرام کو جو وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور جو حیات ہے عافیت کے ساتھ رب کریم ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے. مولانا بہت شکریہ، جزاک اللہ. شکریہ. جی مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں اگلا سوال یہ ہے. پوچھنے والے سائل کا پوچھنا یہ ہے کہ مسواک کتنی چھوٹی ہو جائے تو اس کو پھینک دینا چاہیے؟ کیا چھوٹی مسواک استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھو، بہت چھوٹی مسواک ہو جائے، یعنی آپ کی انگلی سے بھی چھوٹی ہو گئی، چھوٹی والی انگلی کے برابر ہو گئی، تو بہت چھوٹی ہو جائے کہ پکڑنے میں بھی دقت آ رہی ہے تو دوسری لے لو. کوئی اتنی مہنگی تو مسواک آتی نہیں ہے. ہاں، کسی کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ جب تک اس کے پاس انتظام نہ ہو جائے تو چھوٹی سے چھوٹی مسواک بھی یوز کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہے تو آپ اس مسواک کو چھوڑیے. استعمال کرنے میں مشکل ہونے لگی، دوسری لے لیجیے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، اس میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مسواک ناکارہ ہو جاتی ہے، یعنی یوز کے قابل نہیں رہتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا استعمال، اس کو پھینکنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے. مسواک کا عمل سنت ہے، وہ لکڑی سنت نہیں ہے. وہ اس کو بھی سجا کر حفاظت سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اگر وہ چھوٹی ہو جائے تو آپ اس کو ضائع کر سکتے ہیں. اوپر دیکھیے پانی کا جہاز ہے، قطر
میں اس وقت ہم موجود ہیں. مفتی صاحب اس جگہ کی مناسبت سے ایک سوال یہ یاد آیا کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ماشاءاللہ جو دیندار مزاج رکھتے ہیں کہ بھائی سیر و تفریح کے لیے جانا اس طرح سمندری کناروں پر تفریح کے لیے جانا کیسا ہے اسلام میں اس کی کیا حقیقت؟ ارے ایک حدیث ہے مفتی صاحب وہ میں تمام لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم اللہ کے لیے پیدا کی گئے ہو. ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ تم اللہ سے جڑے رہو, سمندر دیکھو, دنیا دیکھو, جہاز دیکھو, جو کچھ وہ کرو, تمہیں اللہ کی یاد باقی جانا چاہیے. بس جی خلقت دنیا وانتم خلقتم للآخرہ, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم جو ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو بہرحال جہاں بھی رہو اللہ کی یاد کے ساتھ رہو, دین کے ساتھ جڑے رہو, بے دینی سے اپنے آپ کو گویا بچانے کا اہتمام کرو. عموماً ایسا ہوتا ہے تفریح کی جگہ جانے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر آدمی بے دین ہو جائے, نمازیں چھوڑ دے, حجاب اتار دے, ننگے پن, بے حیائی, اس طرح کے کاموں سے ایسی جگہوں پر اپنے آپ کی حفاظت کرے, اپنے ایمان کی حفاظت کرے. بس اگلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ میوچل فنڈ میں پیسے لگانا کیسا ہے؟ جیسے کہ شیئر مارکیٹ میں لوگ پیسے لگاتے ہیں, میوچل فنڈ میں پیسے لگانا کیسا ہے؟ دیکھیے میوچل فنڈ کا جو مسئلہ ہے اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گی. آپ میوچل فنڈ میں پیسہ لگا رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے نا, جہاں تک میرے علم میں ہے کہ بہت سارے اس میں کمپنیز کے شیئر ہوتے ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو میوچل فنڈ آپ لے رہے ہیں اور اس میں جو کمپنیز ہیں وہ کس ٹائپ کا کام کرتی ہیں. تو پوری ڈیٹیل ایک بار لیجئے. وہ ساری کی ساری چیزیں کمپنیز جو ہیں وہ حلال ہیں تو آپ نو پرابلم ہو کے لگا سکتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی حرام کمپنی ہے جس کا بزنس غلط ہے تو پھر آپ اس سے بچیے. یہ باقاعدہ اس باقی چیز کا آج کل تو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, جی شرعیہ غیر شرعیہ کی تقسیم ہوتی ہے. تو اگر ان کے پاس میوچل فنڈ شرعیہ کی سرٹیفکیٹ ہے, تصدیق نامہ ہے, جی تو آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ تحقیق ضروری ہے, ورنہ پیسے لگا کر بھی اگر حرام کمائی ہو تو پھر اچھی بات نہیں ہے, لہذا اس کی تحقیق کر لیں. جی. اور ناظرین اس کے ساتھ یہ دیکھیے اس وقت ہم دوحہ قطر میں علاقے سے ہم نے سوچا کہ سوال و جواب کی مجلس بھی کریں اور آپ کو یہ خوبصورت منظر اور خوبصورت ویو بھی بتائیں. ہمارے ساتھ ہمارے میزبان مکرم مولانا سید صاحب بھی موجود ہیں, بہت اچھی اچھی چیزوں کی زیارت بھی کرا رہے ہیں, دینی سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ تفریح بھی ہو رہی ہے. یہ بہت اچھا ایک منظر تھا تو ہم نے سوچا آپ کو بھی دکھائیں. دیکھیں یہاں پر ایسٹ, نارتھ, ویسٹ, ساؤتھ چاروں سمت کو اس طرح زمین پر واضح کر دیا گیا. تو یہ خوبصورت ایک جگہ ہے, بنانا آئی لینڈ اس کا نام ہے. یہاں سے ہم نے آپ کی خدمت میں آپ کے یہ سوال کا جواب دیا ہے. جی مفتی صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ, ناظرین معذرت کے ساتھ پانی کی آواز تھوڑی زیادہ آ رہی ہے, لیکن بہرحال اس وقت کا موسم اور منظر بہت اچھا ہے. بہرحال مفتی صاحب سوال کسی نے یہ کیا ہے کہ روٹی کے ذریعے کیا نظر اتار سکتے ہیں؟ اچھا, روٹی کے ذریعے نظر اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نظر اتارنے کے لیے دونوں کل پڑھ لو, آپ دونوں کل پڑھ کر دم کر دو. اور بہت آپ کو من کر رہا ہے یار کچھ اور نیا کرنے کا, تو وہ مرچوں پہ 7 مرچیں لے کے سورہ قلم کی آخری آیت پڑھ کے دم کر کے اتار دو, روٹی سے مت اتارو. آخری 2 آیتیں ہیں نا. دیکھیے ماشاءاللہ ناظرین اس وقت دوحہ قطر میں ڈیزرٹ سفاری کا یہ منظر, یہاں پر چاند آپ دیکھ سکتے ہیں, ادھر سورج ابھی غروب ہوا ہے, ادھر چاند نظر آ رہا ہے. یہ پانی کا سمندر دیکھیے اور ادھر دیکھیے یہ ریت کا سمندر ہے. گویا ریت اور پانی کے سمندر کا گویا یہ مرج البحرین ہے. اگلا سوال آپ کی خدمت میں ایک صاحب نے یہ لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی کو چھینک آ جائے اور اس نے الحمدللہ کہا تو کیا حکم ہے؟ نمبر 2, کسی اور کو نماز میں چھینک آئی, کسی اور کو چھینک آئی, نماز کی حالت میں یرحمک اللہ کا جواب دے دیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھو بھائی اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر سب سے پہلے تو الحمدللہ یہ نہیں کہنا چاہیے. آپ جو نماز کی چیزیں ہیں ان کو پڑھو بس, ہے نا. لیکن پھر بھی اگر کوئی بے خیالی میں الحمدللہ کسی کی خود کے چھینکنے پر کہہ دے تو وہ نماز ہو جاتی ہے نا. لیکن کسی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ تو آپ نماز پڑھا اس بندے, ہاں تو مطلب خارجی بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے, کسی نے چھینکا اور آپ نے اس نے کہا الحمدللہ, آپ نے کہہ دیا الحمدللہ. تو چونکہ آپ نے
ایک بندہ جو نماز میں نہیں تھا اس کی ایک بات کا جواب دیا تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے دونوں چیزیں سے بچو. پہلی چیز اگر کر لیتے ہو یعنی خود کو چھینک آئی اور خود نے ہی الحمدللہ کہہ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ یہ کرنا اچھا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ کہ کسی نے چھینکا، اس نے ہی کہا الحمدللہ، آپ نے اس کے الحمدللہ کے جواب میں کہا یرحمک اللہ، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. جزاک اللہ. جی مفتی صاحب، اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو عورتیں دعا مانگتے وقت ہاتھ کو دوپٹے اور اوڑھنی سے کور کر کے دعا مانگے یا کھلے ہاتھ سے بھی دعا عورت مانگ سکتی ہے؟ یہ سوال ہے. دونوں طرح سے جائز ہے. آپ ہاتھوں کو دوپٹے سے کور کر لیں یا کھلے ہاتھ رکھیں، دونوں طرح سے دعا مانگنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ناظرین دیکھیے یہ ویو آ رہے ہیں، یہ قطر، دوحہ قطر میں اس وقت ہم ایک جگہ پر موجود ہے. دور دور تک یہ ریت کا سمندر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ریت کا سمندر ہے پورا دونوں طرف، اور آگے بھی دیکھیں دور دراز تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریت کا سمندر ہے. اور پھر آگے کی طرف یہ پانی کا سمندر ہے. دیکھیے ریت کے سمندر اور پانی کے سمندر کا یہاں گویا مرج البحرین ہے، دونوں کا سنگم ہے گویا یہاں. دیکھیے جی مولانا، اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے. ساتھی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک سفر میں متعدد یعنی ایک سے زیادہ عمرہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ایک ہی سفر میں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، بس اس کے اندر ایک ہی شرط ہے کہ جب بھی عمرہ کرنا ہو تو یا تو حدود حرم سے باہر جائے یا میقات پر جائے، اور اس کے بعد جا کے عمرے کی نیت کر کے واپس آئے اور عمرہ کریں. بالکل کر سکتے ہیں جی، یعنی جب بھی عمرہ کرنا ہو تو گویا نیا احرام ضروری ہے، پھر وہ چاہے حدود حرم کے باہر جا کر کریں یا میقات پر پہنچ کر کریں. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں. ناظرین اس وقت ہم قطر میں ہیں اور سمندر کے کنارے سے آپ کا یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. دیکھیے ماشاءاللہ یہ سن سیٹ کا خوبصورت نظارہ دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بتائیں گے کہ دیکھیے کتنا صاف شفاف پانی ہے. ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ دیکھیے ہم لوگ اپنے ملکوں میں کتنا سمندروں کو گندا کر دیا کرتے ہیں. یہ دیکھیے ریت تک، دور تک پانی کی ریت نظر آ رہی ہے. یہ خوبصورت نظارہ بھی آپ دیکھیے ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب، آج کی ہماری اس مجلس کا آخری سوال لیتے ہیں. سوال یہ کہ جمعہ کے خطبے کے دوران، دو خطبے کے بیچ میں دعا مانگنا کیسا ہے اور کیا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جمعہ کے دو خطبوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہتے ہیں. دیکھیے دو خطبوں کے بیچ میں دل ہی دل میں آپ دعا مانگیں، زبان سے بھی نہ مانگیں، ہاتھ اٹھا کر بھی نہ مانگیں، دل ہی دل میں خیال میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں. جی ناظرین ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو یہ آج کی مجلس کا ہمارا آخری سوال تھا اور اسی سوال پر آج کی اس مجلس کو ہم مکمل کرتے ہیں. اگر آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہے تو کامنٹ باکس میں جزاک اللہ کی دعا سے ہمیں ضرور نوازیے گا، اور اگر آپ کا سوال رہ گیا ہے تو اگلی مجلس کے لیے اپنا سوال بھیج دیجیے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.